सनम या सनम या सनम या सनम या समद लब्बैक या आबदी लब्बैक या आबदी लब्बैक या आबदी। फरिश्तों ने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, गलती से निकला है मुंह से। तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, हाँ उसके मुंह से तो गलती से निकला है, हमारे सुनने में तो गलती नहीं है। चल इसी बुनियाद पर आज से ये मेरा हो गया। हाँ, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हाँ, अब्दुर्रहमान बिन सालबा, अब्दुर्रहमान बिन सालबा का वाक़या आपको सुनाता हूँ। नौजवान सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते थे। अब्दुर्रहमान बिन सालबा, तो एक दफ़ा अल्लाह के नबी ने किसी काम से भेजा, तो किसी काम से भेजा तो वो जब ये निकले हैं बाहर तो हवा चल रही थी, तो एक सहाबी के घर के बाहर कपड़ा पड़ा हुआ था, तो वो कपड़ा उठा, तो कपड़ा उठा तो इनकी नजर पड़ी घर के अंदर, तो वहां देखा कि सहाबिया की जो घरवाली थी वो नहाने के बाद अपने बाल सुखा रही थी। तो एक सेकंड के लिए टिकटिकी बन गई, एक सेकंड के लिए एकदम ख्याल आया ये मैंने क्या किया। उफ, ये ख्याल आते ही अपना सर पकड़ा और भाग के मदीने से बाहर जाके पहाड़ों पे चढ़ गए। मदीने के बाहर आतिशफिशा पहाड़ थे इर्द गिर्द, ये उन पहाड़ों में जाके बैठ गए, छुप गए। अल्लाह के नबी इंतजार कर रहे, अब्दुर्रहमान को भेजा, आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं। पूरा दिन गुजर गया, कहाँ रह गया भाई, कहाँ रह गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत सलमान फारसी से आपने फरमाया भी अब्दुर्रहमान को भेजा था काम से, कहाँ चला गया। तो मदीने में पता किया तो कहीं नहीं, कहा फरमाया, आपने फरमाया भाई ढूंढ के लाओ उसको। तो ये हजरात बाहर निकले ना, एक दिन पूरा ढूंढते रहे, 2 दिन ढूंढते रहे, को पता नहीं चला। फिर एक बकरी चराने वाला मिल गया, उसने कहा कि ये जी आप एक यहाँ एक नौजवान है, मैं उसको सुनता हूँ, वो रात के वक्त निकलता है, कि उसे गार में बैठा हुआ है, वो रात के वक्त निकलता है और दाढ़े मार मार के रोता है और अल्लाह से माफिया मांग रहा होता है, कहीं शायद आप उसी को ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ बताओ तो सही, वो है किधर। कहा जी वो सामने वाले पहाड़ पे मैंने देखा है। तो ये दोनों हजरात रात को जाके उधर बैठ गए। तो रात को ये निकले बाहर, अब्दुर्रहमान बिन सालबा इसी तरह रोते हुए या अल्लाह मुझे माफ कर दे, गलती होगी। तीसरा दिन है ये, माफी मांग मांग के। तो इन दोनों हजरात ने पकड़ लिया, इनको पकड़ के लेकर आए अल्लाह के नबी के पास। फजर के बाद हाजिर किया, या रसूलल्लाह। आपने फरमाया क्या हो गया। कहा या रसूलल्लाह बता नहीं सकता, ऐसा गुनाह हुआ। अरे भाई क्या हुआ, बताओ बताओ बताओ। बहुत रोते रोते बताया, मुझसे ये हो गया कि वो मैं उनको बाल सुखा रही थी, मेरी नजर थोड़ी देर के लिए रह गई उधर। तो आपने फरमाया मेरे पास आ जाते, मैं अल्लाह से माफी मंगवा देता। रोते रहे रोते रहे रोते रहे, नहीं इसी हालत में बीमार हो गए, इसी हालत में बीमार हो गए। बीमार हो के अल्लाह के नबी इयादत को गए, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, कहा अब्दुर्रहमान से ये कहो, अब्दुर्रहमान को ये कहो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके नामाए आमाल में दुनिया में जितने रेत के ज़र्रे हैं उतनी नेकियां लिख दी, इससे कहो अब राजी हो जाए, इससे कहो अब राजी हो जाए, अब ठीक हो जाए। जब अब्दुर्रहमान बिन सालबा ने ये बात सुनी तो ये बात सुन के इतने जोर की चीख मारी कि उनकी रूह निकल गई। हाँ, तो इतना करीम है अल्लाह। हाँ, जितने रेत के जर्रे वो लिख दी। मेरे बंदे से कहो चलो गलती हुई, माफ किया, गलती हो गई। गलती होना इंसानियत, इंसान होना, गलती होना और गलती होना ये हमारे इस बात की निशानी है कि हम इंसान हैं। इस पर माफी मांगना ये बंदगी की बुनियाद है कि अल्लाह पाक फरिश्तों से कहते हैं इसको पता है ये मुझे रब जानता है, इसको पता है ये मुझे रब जानता है। हज़रत शिबली रहमुल्लाह हालत कशफ में बैठे हुए, ये हमारे ये हज़रत शिबली रहमुल्लाह नहीं है, ये जो हमारे दौर के हैं, ये 400-500 साल पुराने की हज़रत शिबली रहमुल्लाह थे, जो हज़रत अब्दुल्ला उंदलसी के मजाज थे। पुराने बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ। तो हालत कशफ में बैठे हुए तो इनको कशफ हुआ अल्लाह की तरफ से कि ए शिबली अगर तेरे ऐब लोगों पर खोल दूँ तो दुनिया में एक इंसान ऐसा ना हो जो तेरे सलाम का जवाब दे।
تو حضرت شبلی نے عرض کی اے اللہ اگر میں تیری رحمت کی وسعت لوگوں پر کھول دوں تو دنیا میں ایک آدمی بھی تجھے سجدہ کرنے والا نہ رہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا شبلی تو ہمارے راز کو راز رکھ، ہم تیرے راز کو راز رکھتے ہیں۔ ہاں اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، ہاں رحم ہی رحم ہے بندوں کے لیے، رحم ہی رحم ہے۔ ہم ابھی جس حال میں گزر رہے ہیں نا، ہم جس حال سے بھی گزر رہے ہیں، ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں صرف معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہاں تھوڑا سا میرے دوستوں اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ، اللہ سے لینے والے بن جاؤ۔ اپنا حق اگر خود مانگو گے تو پھر اللہ سے کیا لو گے؟ پھر ہم اللہ سے کیا لیں گے؟ ہاں اخلاق اچھے کر لو، کڑوئی کو سیلی بات آگے سے جواب مت دو، ہمت تو کرو، ہمت تو کرو۔ میں نے لگایا اس کو، کوئی نہیں بیٹا، ہاں ناراض تھوڑی ہوتے ہیں، ہاں ایک دم تو اوپر ایسے دیکھ رہے کہ کیا ہو گیا؟ ہاں ہاں کوئی بات نہیں، تھوڑی کسی نے سنا دی، کسی نے ٹکا دی، ارے چپ بھی کر کے دیکھو یار، چپ کرنے کا بھی مزہ ہے۔ ہاں یہ آج کل میں دیکھتا ہوں ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، ایک SMS چل رہے ہوتے ہیں، ایک اپنی لوگ اپنی بکواس چلا رہے ہوتے ہیں اپنے دماغ سے، فضول باتیں کہ مجھے معاشرے میں برائی کا اتنا افسوس نہیں، مجھے معاشرے کے اچھے لوگوں کے چپ رہنے کا زیادہ افسوس ہے۔ ارے بھائی اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب فساد ہو رہا ہو گھر میں بیٹھے رہو، نکلو ہی نہیں باہر۔ جو آدمی اندر گھسے گا وہ فساد میں اضافہ کرے گا، کیونکہ 4 چپیڑیں پڑیں گی اس کو۔ ہاں وہ کو وقت کا نبی تھوڑی ہے کہ اتنے خوبصورت اخلاق ہوں گے 4 چپیڑے کھا کے بھی وہ بیٹھ جائے۔ جب اس کو 4-5 پڑیں گی تو وہ کہے گا یار ایسی کم تیسی، وہ 6 اور ٹکائے گا آگے سے۔ ہاں تو جتنے لوگ ایڈ ہوتے جائیں گے فساد اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ ہاں تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کی باتیں ہیں۔ جب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد اس حال کو کہتے ہیں جس میں یہ پتہ نہ ہو کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے۔ مفتی رفیع صاحب فرما رہے تھے، میں مفتی رفیع صاحب کی بات بتا رہا ہوں، عثمانی صاحب کی دامت برکاتہم کی، فساد ہوتا ہی ہے پتہ ہی نہ ہو بھائی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، سچ پہ کون ہے اور جھوٹ پہ کون ہے۔ ہاں کوئی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں، آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں۔ بھائی میں آپ کو انتہا پسند کہہ رہا ہوں نا، تو کوئی آپ سے بھی تو پوچھے آپ کس کو انتہا پسند کہہ رہے ہیں؟ آپ مجھے انتہا پسند کہہ رہے ہیں، تو کون ہے انتہا پسند؟ ہاں میں کیونکہ آپ کو انتہا پسند سمجھتا ہوں، میں آپ کی جان کا دشمن، آپ مجھے انتہا پسند سمجھتے ہیں تو آپ میری جان کے دشمن، ختم ہوگی بات۔ تو پھر اس بات کا فیصلہ کون کرے گا؟ اسی کو فساد کہتے ہیں، اسی کو فساد کہتے ہیں میرے دوستوں۔ اور یہ اللہ ڈالتے ہیں، دلوں کو پھاڑ دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، دل پھٹ جاتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، لوگوں کو توبہ پہ ڈالو، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے ہمیں معاف کر دے، یا اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی معاف کر دے، فوراً معافی آ جاتی ہے۔ 100 انسانوں کے قاتل کو جس رب نے معاف کر دیا، اور وہ تھا بھی بنی اسرائیل میں سے، اس امت میں سے بھی نہیں تھا، تھا بھی بنی اسرائیل، اس کو معاف کر دیا۔ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی کیا پلایا، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، اس کو اپنی ولیہ بنا دیا۔ تو بھئی ہم اتنے برے تو نہیں ہیں، ہم معافی مانگیں گے ہمیں نہیں معاف کرے گا؟ میرے دوستو آپ نوجوان لڑکے ہو، نہ ساتھ دینا کسی ایسے کو جو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے علاوہ اپنی طرف بلا رہا ہو، مت ساتھ دینا اس کا، مت ساتھ دینا، نہیں دینا۔ وہ خود تو جا رہا ہے جہنم میں، تمہیں ساتھ لے کے جائے گا۔ ہاں اور جب اس دن تم اللہ سے کہو گے نا یا اللہ اس نے مروایا مجھے، تو وہ اللہ سے کہے گا یا اللہ میں نے کوئی ان کا بازو تھوڑی پکڑا تھا، خود آئے ہیں یہ خبیث، ہاں ان کی وجہ سے تو میں مر رہا ہوں، یہ نہ آتے تو میں بھی نہ جاتا۔ یاد رکھنا میری یہ بات، یاد رکھو میرے دوستو اس بات کو۔ مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے اگر اللہ کے دین کی دعوت نہ دی، مولانا یوسف صاحب کا میں کی بات بتا رہا ہوں، اگر تم نے اللہ کے دین کی دعوت نہیں دی تو لوگ لیبر یونینوں میں جائیں گے، ان کا حصہ بنیں گے، وہاں مسلمان کافر، وہاں مسلمان فاسق فاجر سب ساتھ ہیں، پھر یہ دیندار بھی ان فاسقین و فاجرین کے کہے پہ چلے گا۔ یہ فرمایا کرتے تھے، یہ میں ان کے بیان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے، پھر یہ نیک دیندار لوگ بھی ان سیاسی پارٹیوں کے مینڈیٹ پر چلیں گے، باوجود اس کے کہ جانتے ہوں گے کہ یہ غلط ہے۔ یہ مولانا یوسف صاحب کی بات بتا رہا ہوں۔
ان کے بیان میں. اور آج اور یہ ان کا حضرت کا تو انتقال 1964 میں ہوا. حضرت کا انتقال 1964 میں ہوا. آپ اس بیان کو پڑھو آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کا بیان ہے. ہاں امت جب اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر ایسے ہوگا. اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھو گے کیا کر رہے ہیں. اور یہ ہمارے بچے ہی تو ہیں سب, یہ ہماری اولادیں ہی تو ہیں, یہ ہمارے ہی تو ہیں. اور کس کے ہیں یہ سب؟ یہ ہمارے ہی. تو میرے دوستو اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے, اللہ آپ کا بیٹھنا بہت قبول کرے. اللہ میرے بھائی شفیق صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو بہت بہت جزائے خیر دے. ہاں جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.